اور اخلاق، ان تین چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسلام کی اساس، بنیاد، بیس وہ عقیدہ ہے، پھر ان عقیدوں پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، پھر اعمال کی قبولیت اور اعمال کے اندر وزن، یہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مجموعہ یہ دین ہے۔ عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، یہ تین چیزوں کا نام دین ہے۔ جس بندے کے عقیدے صحیح ہیں، اعمال نیک ہیں، اخلاق اچھے ہیں، یہ بندہ مکمل دیندار ہے۔ ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک فعل کا اور ایک ترک کا، ایک کرنے کا اور ایک چھوڑنے کا۔ ان تینوں میں بھی یہی پہلو ہے۔ عقیدے کے اندر ایک فعل کا پہلو ہے، ایک ترک کا پہلو ہے۔ فعل کا پہلو یعنی اچھے عقیدے اختیار کرنے ضروری ہے، اور ترک کا پہلو یعنی برے عقیدے چھوڑنا ضروری ہے۔ اچھے عقیدوں کا اختیار کرنا ضروری ہے، برے عقیدوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک بندہ اگر اچھے عقیدے اختیار کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ برے عقیدے نہیں چھوڑتا، تب بھی یہ مکمل دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی گندے عقیدے چھوڑ دیتا ہے لیکن اچھے عقیدے اختیار نہیں کرتا، یہ بھی دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھے اعمال اختیار کرتا ہے لیکن برے اعمال نہیں چھوڑتا، یہ بھی کامل دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی برے اعمال تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اچھے اعمال اختیار نہیں کرتا، یہ بھی کامل دیندار نہیں ہے۔ اچھے عقیدوں کا اختیار کرنا ضروری ہے، برے عقیدوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نیک اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے اور برے اعمال کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اخلاق، ایک آدمی اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ برے بھی کرتا رہتا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ بھی کامل اخلاق والا نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ضروری ہے اور برے گندے اخلاق کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ دونوں ترک اور فعل کا پہلو تینوں کے اندر ہے۔ جس وقت یہ تینوں کے گندے پہلوں کو چھوڑ دے گا اور اچھے پہلوں کو اختیار کر لے گا، اب یہ بندہ کامل ایمان والا بھی ہے، اسلام والا بھی ہے، کامل دیندار بھی ہے، اچھے اخلاق کا حامل بھی ہے۔ اب یہ انسان اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ دیندار بندہ ہے۔ اس بندے کے بارے میں اب ڈیوٹی اور ذمہ داری یا اس کی زندگی کا رزلٹ کہہ لو، وہ یہ ہے کہ اس بندے کے ان تین چیزوں کے اختیار کرنے سے اس کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی اور معاشرے کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی یہ بندہ اصلاح کا ذریعہ بنے گا، یہ بگاڑ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یہ پوری سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، قرب و جوار کے لیے، دوسروں کے لیے بھی اصلاح کا، نیکی کا، درستگی کا، خیر کا ذریعہ بننے والا ہوگا۔ اپنی بھی اصلاح ہوگی، دوسرے کی بھی اصلاح ہوگی، اور انہی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ اب ان اصلاح کرنے والوں کا جو اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، اپنے قرب و جوار، ماحول، معاشرے کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں وعدہ فرمایا، تاکید سے فرمایا کہ ہم ان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر و ثواب محفوظ رکھتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک انسان کما رہا ہے اور کمائی اس کی ضائع ہو رہی ہے، ایک انسان خوراک کھا رہا ہے لیکن اس کی طاقت، وٹامن ضائع ہو رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ ایک انسان کماتا رہے ساتھ ساتھ ضائع بھی ہوتا رہے، جیسے یوں سمجھیں کہ ہم ٹینکی میں پانی ڈالتے بھی رہیں اور ٹینکی کا سوراخ بھی بند نہ کریں، پانی ادھر سے ضائع بھی ہوتا رہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس ٹینکی میں پانی ڈالنے کا؟
ہم ادھر سے نیک اعمال کر بھی رہے ہیں, ادھر برے اعمال چھوڑ بھی نہیں رہے, تو نیکیاں آ رہی ہیں, دوسرے راستے سے جا رہی ہیں, ضائع ہو رہی ہیں, تو ہمیں کیا ملا؟ ایک آدمی بڑا اچھا طریقے سے مزدوری کرتا ہے, دہاڑی کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, لیکن جوا, شراب اور گندی بات جو پیسے جدھر ضائع کرنے ہیں وہ پہلو نہیں چھوڑتا, تو اس کی دولت آنے کا کیا فائدہ ہوگا بیچارے کو؟ یہ ویسے کا ویسے رہے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے ایسے ہوں گے اصلاح والے, ان کی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا اور ان کی نیکیوں کو محفوظ رکھنا, اللہ فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے. اب ہم ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور ان کی نیکیوں کی حفاظت کریں گے, ان کو محفوظ رکھیں گے. تو فرمایا والذین یمسکون بالکتاب. دیکھیں غور کریں ذرا, ایک ہوتا ہے لفظ کتاب کو پڑھنا, یقرؤون الکتاب, ایک ہوتا ہے لفظ کتاب کو لے لینا, یاخذون الکتاب, کتاب کو اٹھانا, یرفعون الکتاب, اور ایک ہے تمسک, یمسکون, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا, تھام لینا, یعنی اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اختیار کرنا. یہ کتاب کو لینا بھی ہے, یہ کتاب کو پڑھنا بھی ہے, یہ کتاب کو اٹھانا بھی ہے, یہ کتاب کو ماننا بھی ہے, یہ کتاب کو اپنانا بھی ہے. ایک آدمی کہتے ہیں ہاں جی ہم قرآن والے ہیں, اس کے اخلاق میں قرآن نظر نہیں آتا, اس کے اعمال میں قرآن نظر نہیں آتا, اس کے عقیدے میں قرآن نظر نہیں آتا, اس کے کاروبار میں قرآن نظر نہیں آتا, اس کے بولنے میں, اس کے کمانے میں, خرچ کرنے میں, اس کی خوشیوں میں, اس کی غمیوں میں کہیں قرآن کا نام و نشان نظر نہیں آتا. یہ بندہ جو منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, تو اس کا یہ ماننا کس کام کا ہوگا؟ اس کا کسی موقع پر زندگی میں قرآن نظر آتا ہی نہیں ہے, قرآن کے تقاضے نظر نہیں آتے, قرآن کی کوئی بات نظر نہیں آتی, منہ سے کہے جا رہے ہیں, کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم قرآن والے ہیں, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا والذین یمسکون, جو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. تمسک حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا, تھام لیا, زمانہ کچھ بھی کہے, کوئی تانے مارے, کوئی کچھ کہے, میں نے سنت کو نہیں چھوڑنا. کوئی میری شادی کو کہے, یہ کوئی شادی ہے, یہ تو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مرگ ہوئی ہے. شادیاں ایسے ہوتی ہیں, مان لی کسی مولوی کی, چڑھ گیا کسی تبلیغی کے ہاتھ, یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے. اب یہ کہے کہ تم کچھ بھی کہو, میری شادی پہ آؤ یا نہ آؤ, مجھے برادری سے نکالو یا برادری میں رکھو, میں نے تو اپنے دین کے مطابق شادی کرنی ہے, میں نے تو اللہ کی نعمت جو مجھے اللہ نے اولاد کی شکل میں دی ہے اس کا شکرانہ ایسے ہی کرنا ہے. اب یہ بندہ ڈٹ جاتا ہے, یہ تمسک بسنت ہے. من تمسک بسنت, صرف اتنی فرمایا من عمل بسنتی, جس نے میری سنت پہ عمل کر لیا. نہیں, من تمسک, ایسا پکڑ لیا جیسے بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے, بچہ ماں کا آنچل پکڑ لیتا ہے, چیختا بھی جاتا ہے, چلاتا بھی جاتا ہے, چمٹا جا رہا ہے, چمٹا جا رہا ہے, جب تک اپنا مطالبہ منواتا نہیں ہے, دامن چھوڑتا نہیں ہے. تو یوں گویا اللہ کے دین کو بندہ چمٹ جائے, یوں اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے الذین یمسکون بالکتاب من تمسک بسنتی. تو اس لیے فرمایا عقیدے کے اندر بھی قرآن ہو, عمل کے اندر بھی قرآن ہو, اخلاق کے اندر بھی قرآن ہو, میرے ادارے اور کاروبار میں بھی قرآن ہو, میرے گھر میں بھی قرآن ہو, میری خوشی غمی میں قرآن ہو. یہ ہے قرآن کا تمسک. اب قیامت میں قرآن کہے گا یہ میرا ہے, میں اس کا ہوں. اب قرآن اس کا سفارشی بنے گا قیامت میں. قبر میں منکر نکیر فرشتوں کے سامنے بھی قرآن کھڑا ہوگا, یہ میرے مطابق زندگی گزار کے آیا, یہ دنیا میں ہمیشہ میری بات مانتا تھا, لہذا اب اس کی حفاظت, اس کی چوکیداری, اس کی پہرے داری اب میں کروں گا. تو فرمایا والذین یمسکون بالکتاب, اور وہ لوگ جو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کتاب کو,
قرآن مجید کو۔ اب اگر یہ خطاب جو پیچھے تذکرہ چل رہا ہے عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، پہلے اہل کتاب کے لیے ہے، جیسے انہی کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے، تو انہی کا اپنی کتاب تورات کو تھامنا، انجیل کو تھامنا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اس کے اندر موجود ایک ایک بات کو ماننا۔ تو اس کے اندر میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اسی تورات میں موجود ہے، اسی انجیل میں موجود ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن والے نبی کو مانو، اسلام کو مانو۔ یہودیوں کو خود ان کی کتاب کہہ رہی ہے، عیسائیوں کو خود ان کی کتاب کہہ رہی ہے۔ جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، انجیل کے ماننے والے ہیں، جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، سب کو ان کی اپنی کتاب کہہ رہی ہے کہ اگر میرا تقاضا پورا کرنا ہے تو پھر قرآن کو ماننا ہوگا، میرا تقاضا پورا کرنا ہے تو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا اور دین اسلام کو ماننا ہوگا۔ فرمایا جو لوگ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب ایک لفظ ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، ایک ہے اقام الصلاۃ، ایک ہے قام الصلاۃ۔ اور میں یہ تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہماری اردو میں یا ہماری زبانوں میں یہ ہے نماز پڑھنا، قرآن میں کہیں نماز پڑھنے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ قرآن میں نماز کو قائم کرنے والی بات ہے، نماز پہ کھڑا ہو جانے والی بات ہے، نماز پہ ٹک جانے والی بات ہے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جیسے اخبار پڑھ لیا، جیسے رسالہ پڑھ لیا، جیسے کوئی اور تحریر پڑھ لی، نماز کو بھی ایسے پڑھ لیا، یہ بات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اور نماز کی اقامت کا علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ اس کے فرائض، اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، ان سب کا لحاظ رکھ کے پڑھے، اور مفسدات صلاۃ، مکروہات صلاۃ، ان سب سے بچ کر کے پڑھے۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر جتنی چیزیں شرائط، فرائض، ارکان کی شکل میں ہیں، واجبات اور سنت و مستحبات کی شکل میں ہیں، ان سب کو ایک ایک جگہ پر رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، قعدے میں، ایک ایک چیز میں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھے، اور پھر جتنی چیزیں نماز کو بگاڑنے والی ہیں، توڑنے والی ہیں، خراب کرنے والی ہیں، مکروہ کرنے والی ہیں، ان سب سے بچ کر نماز پڑھے۔ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یہ نماز پر کھڑا ہونا ہے کہ دل بھی نماز کا ہو، دماغ بھی نماز کا ہو، آنکھ بھی نماز کی ہو، ہاتھ بھی نماز کا ہو، زبان بھی نماز کی ہو، کان بھی نماز کا ہو، یہ سارے اعضاء نماز کے ہوں تب نماز ہے۔ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس لیے آپ سر سے لے کے پاؤں تک پورے کا پورا جسم آپ کا نماز میں آپ کی مرضی سے آزاد ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی آنکھ سے جدھر چاہیں نماز میں نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی مرضی سے نماز میں جو چاہیں جو سنیں نہیں کر سکتے۔ میں کئی مرتبہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے نماز کے اندر ہمارے ہاتھوں کو بھی، ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی پابند کر دیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ کی ہاتھ کی انگلیاں یوں ہونی چاہیے، اگر آپ رکوع کی حالت میں ہیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں یوں ہونی چاہیے، اگر آپ سجدے کی حالت میں ہیں آپ کی ہاتھ کی انگلیاں یوں ہونی چاہیے۔ ایک ایک مقام پر آپ کی ہاتھ کی انگلیوں کے رخ کو بھی متعین کر دیا ہے، ان پر بھی آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ نگاہ کے لیے اگر آپ کھڑے ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں ہے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں ہے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، قعدے میں ہے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، ایک ایک جگہ پر آپ کی نگاہ پر بھی قدخن پابندی لگا دی ہے کہ آپ کی نگاہ اب آزاد نہیں ہے، آپ کی نگاہ اب نماز میں ہے۔ اب آپ نے ٹریننگ کرنی ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی عقیدے بھی ٹھیک اور عبادات و اعمال بھی ٹھیک، اور اس کے ساتھ اخلاقیات بھی کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اعمال کے ثواب کو ضائع
نہیں ہونے دیتے، ان کی ایک ایک نیکی کے ثواب کو محفوظ رکھیں گے، اور قبر حشر میں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں، اللہ اپنے دیدار کی شکل میں، اللہ اپنی رضا کی شکل میں وہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب